درس قرآن کا 119واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں فرمایا وَنِسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ بخشش مانگو، ربکم، رب اپنے سے، ثم توبوا، پھر توبہ کرو، علیہ، طرف اس کی، یمتعکم متاعًا حسنا، فائدہ دے گا تم کو فائدہ اچھا، الی اجل مسمى، طرف ایک وقت کے مقرر کیے ہوئے، ویؤتی، اور دیا جائے گا، کل ذی فضل فضلہ، ہر سا بے بڑائی کا بڑائی اپنی، وَإِن تَوَلُّوا، اور اگر پھر جاؤ تم، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پس بے شک میں ڈرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دن بڑے سے۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے، سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے بخشش مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، رب تمہارا جو ہے اس کی طرف جو ہے رجوع کرو، توبہ کرو، پھر وہ تم کو ایسے فائدے دے گا، ایسے فائدے دے گا، ایسی سکون و اطمینان کی زندگی دے گا، آرام و آسائش کی اور سکون کی، کہ آپ جو ہے اس کا تصور بھی نہ کر سکو گے۔ آپ جو ہے استغفار جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ علیہ یمتعکم متاعًا حسنا، فائدہ دے گا تم کو فائدہ اچھا، تو اللہ تعالیٰ بہترین فائدے دے گا، بہترین زندگی عنایت کرے گا۔ کس وجہ سے؟ استغفر اللہ کہنے سے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بخشش مانگتے رہو، استغفر اللہ کرتے رہو، اور توبہ اس سے، اس کی طرف توبہ کی کرتے ہوئے رجوع کرتے رہو اپنے رب سے، سرنگو رہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زندگی آسان کر دے گا، جو ہے اچھی زندگی کر دے گا، اطمینان، سکون والی، خوشی راحت والی، ایسا سکون دے گا جس کا تصور بھی محال ہوگا، وقت مقرر تک جتنی زندگی ہوگی، اس وقت تک، مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے آخری دم تک زندگی جو ہے آسان کر دیں گے، خوشی و راحتوں سے منور کر دیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کرتا رہے گا۔ دیکھیں کتنی آسان ہے استغفر اللہ، بخشش مانگنا، ہر ٹائم استغفر اللہ منہ پہ رکھیں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس شخص کو ایسے فائدے دوں گا، ایسے اچھے فائدے دوں گا، ایسی بہترین زندگی دوں گا، جب تک اس کی زندگی ہے، الی اجل مسمى، جب تک اس کا وقت مقرر ہے، جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی۔ استغفر اللہ کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تعویذ تو ہمارے جو ہے قرآن میں ہی بتا دیے ہیں، تو ہمیں پھر کیا ضرورت ہے ادھر ادھر پھرنے کی، جعلی پیروں فقیروں کی طرف، جو ہے پیسے بھی اتنے بٹورتے ہیں، اور جو ہے کیا کچھ نہیں جعلی پیروں فقیروں کے متعلق مشہور، یہاں جو قبر پرستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم ہمیں دے دی کہ استغفر اللہ کرتے رہو، استغفر اللہ تعلیم دی، وظیفہ بتایا یہ
کہ استغفراللہ کرتے رہو، تمہیں فائدے ہی فائدے جو ہے وقت زندگی جب تک ہے تمہاری علاج المسمن، جب تک تمہارا وقت پورا نہیں ہو جاتا، تمہیں موت نہیں آ جاتی، تو میں تمہیں فائدے ہی فائدے دوں گا، اچھے فائدے دوں گا۔ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، استغفراللہ کرتا رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن ہی ہمارے لیے وظیفہ ہے، وظائف سے بھرپور ہے۔ تو یہ تعلیم ہمیں دی کہ استغفر اللہ کرتے رہو، میں تمہیں جو ہے تمہاری مقرر جتنی زندگی ہے مقرر کی ہوئی اس وقت تک تمہیں جو ہے فائدے ہی فائدے اچھے دوں گا، سکون والی زندگی دوں گا، آسائشوں والی زندگی دوں گا۔ وجود کل ذی فضل فضلہ، اور آگے مزید فرما دیا اور دیا جائے گا ہر ایک صاحب جو ہے بڑائی کا بڑائی اپنی، مطلب کہ جو اس سے بھی بڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرے گا، اس سے بھی بڑھ کے نیک عمل کرے گا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس کی عمل کے مطابق، اس کی بڑائی کے مطابق جو ہے اس نے جو درجات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حاصل کیے ہوں گے، ان بڑائی، ان درجات کے مطابق جو ہے صاحب بڑائی والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے نوازے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی ایک صرف برائی لکھتا ہے، اور جو کہ نیکی کرتا ہے اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور یہ درجات آگے جو بتایا کل ذی فضل فضلہ، تو درجات جس کے بلند ہوں گے عبادت میں، درجوں کے میں جو فائز ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے بھی بڑھ کے درجات بڑھا دے گا، کل ذی فضل فضلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو توبہ استغفار کرو گے تو وہ تمہیں عذاب بھی جو ہے سے بھی جو ہے نہیں دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کر لو گے، پھر جاؤ گے اس سے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے استغفر اللہ کی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ اگر تم اس سے اعراض کرو گے پھر جاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں، بے شک میں ڈرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دن بڑے سے، اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے، اعراض کر لو گے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے استغفر اللہ کی، بخشش مانگنے کی، توبہ کی، یہ ایک وظیفہ ہے ہمارے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اعراض کرنے والوں کو بڑے اپنے جو ہے عذاب سے جو ہے عذاب دے گا۔ فرمایا کہ توبہ استغفار سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، تو اگر جو ہے یہ نہ اس پر چلے، اس سے منہ موڑ لے، اعراض کر لے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اسے جو ہے بڑے عذاب سے نوازے۔ تو بہرحال جو قرآن سٹارٹ ہے آیت کا بہت ہی خوبصورت ہے کہ صرف استغفر اللہ کہنا ہے، صرف استغفر اللہ، کوئی مشکل نہیں وظیفہ، بے حد آسان ہے۔ جو اپنی زندگیوں میں اس وظیفے کا معمول بنا لے، توبہ کرتا رہے، استغفر اللہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فائدے ہی فائدے دے گا زندگی میں، طرف اجل المسمن، جب تک اس کا وقت مقرر ہے، جب تک اس کی زندگی ہے تو اسے فائدے ہی فائدے ہیں۔ پھر آگے بتا دیا کہ پھر وہ اگر اس کے بڑھ کے اس کے عبادت کے درجات ہوں گے تو ہم اس کو اس کی بڑائی اس کے درجات کے مطابق جو ہے اسے عنایت کریں گے۔ تو سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نوازشیں ہیں ہمارے پہ، کتنا آسان دین ہے جو ہم اس کو جو ہے ثانوی حیثیت دے رکھی ہے، پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہم اس قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی ہمارے لیے آسان دین بنایا ہے۔ دیکھیں اتنی آسان زندگی گزرے گی، صرف استغفر اللہ کا وظیفہ جو ہے منہ پہ جاری رکھیں۔
ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولاد کا سوال کیا، اسے استغفر اللہ کہا۔ پھر کوئی روزی کے لیے آیا، اسے بھی استغفر اللہ کہا۔ جو کوئی صحت کے لیے آیا، اسے بھی استغفر اللہ کہا۔ یہ ہر قسم کی جو ہے کے لیے جو ہے وظیفہ ہے استغفر اللہ کا۔ تو ہمیں جو ہے کسی کے پاس یا اپنے پیسے جو ہے ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم استغفر اللہ کا زبان پر ورد جاری کر لیں تو ہماری جو زندگیاں ہیں جو ہے اچھی بہترین گزرے گی، اور جو اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کر کے جو ہے نزدیکیاں حاصل کر کے درجات پانے کے لیے جو ہے اس سے بھی بڑھ کے عمل کرے گا بڑے بڑے، تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے ہی درجات کے مطابق عنایت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس چھوٹے سے وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے آسان ہوں اور اچھی ہوں، خوبصورت ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں پیارے موتیوں بھرے وہ متی کو کمتان حسنا کل ذی فضل فضلہ، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کے اور جنت کے بھی درجات ہوں گے، جیسے جو انبیاء ہیں، جو ہے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ایسے ان کے درجوں کے مطابق جو ہے ان کے درجات ہوں گے، ان کی بڑائیاں ہوں گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرما دیا کہ اس کی ایسے ہی زندگی ہوگی جو استغفار کرے گا، اور اس سے بڑھ کے بھی درجات جو ہے بڑھائیاں کرے گا عبادت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں بھی اسے اپنے ایسے ہی بڑائی والے فضل سے نوازوں گا اس شخص کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب بڑائی والا بنائے، اور جو ہے استغفر اللہ ہماری زبانوں پر جاری رہے، ہماری زندگیاں خوبصورت ہوں، حسنہ ہوں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں انتم ہاں تم اولائی وہ لوگ ہو تحبونہم دوست رکھتے ہو تم، لا یحبونکم اور نہیں وہ تم کو دوست رکھتے، وتؤمنون اور ایمان لاتے ہو تم، بالکتابی ساتھ کتاب کے، کلی ہی ساری کے، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب ملتے ہیں تم سے، اور جب ملاقات کرتے ہیں تم سے، ملتے ہیں تم سے، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، عزو کاٹتے ہیں، علیکم الانامل اوپر تمہارے انگلیاں، من الغیظ غصے سے، کل موتو کہہ دیجئے مت جاؤ، بغیظکم ساتھ غصے اپنے کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے والی بات کو، ان یمسسکم حسنتن اور اگر لگے تم کو بلائی، اگر پہنچے تم کو بلائی، تسوہم نہ خوش کرتی ہے ان کو، وَإِن تَصُبْكُمْ اور اگر پہنچے تم کو سیئات برائی، یفرحوا بہا خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر صبر کرو تم، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو تم، لا یضرکم نہ ضرر دے گا تم کو، کیدہم مکر ان کا، شیئن کچھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون ساتھ اس چیز کے کرتے ہو تم، محیطن گھیرنے والا ہے، ویسے غدوتا اور جس وقت نکلا تو صبح کا، من آخلی کا اہل اپنے سے،
تو بوی المؤمنین جگہ دیتا تھا ایمان والوں کو مقاعدہ بیٹھنے کی للقتالی واسطے لڑائی کے. اللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے. اذ خمت جب قصد کیا طائفتان منکم دو فرقوں نے تم میں سے ان تفشلا یہ کہ پھسل جائیں واللہ اور اللہ تعالیٰ ولیہما دوستار تھا ان دونوں کا وعلی اللہ اور اوپر اللہ تعالیٰ کے فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں. فرمایا مسلمانوں جو مسلمان نہ ہو اسے ہمراس یعنی دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو لیکن وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اپنے جب اکیلے ہوتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیاں دانتوں تلے چباتے ہیں. اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے اپنے غصے میں جل مرو، اسلام کی ترقی اور عروج روز بروز بڑھتا جائے گا. بے شک اللہ ان کے سینوں کی باتوں منافقت سے بخوبی واقف ہے. تم ان سے نفرت کرنے کی بجائے الٹی دوستی کرتے ہو اور وہ تم سے دوستی کے بجائے دشمنی نبھاتے ہیں. اگلی آیت میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب اور چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ ہے کہ تم صبر و استقلال اور تقوی سے کام لو. اگر یہ اصول اپنا لوگے تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ان کی دوستی سے بچتے رہو کیونکہ تمہاری بلائی جب وہ دیکھتے ہیں تم میں کوئی بلائی ہوتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی تندرستی یا کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو تمہاری بلائی سے وہ ناخوش ہوتے ہیں تمہاری ترقی دیکھ کے، تمہاری فتح دیکھ کر. اور جب تم کو نقصان پہنچے، کوئی ضرر پہنچے، کوئی یا جو ہے جنگ میں جو ہے فتح نہ ہو تو نقصان تمہیں پہنچے تو اس سے جو ہے بہت ہی خوش ہوتے ہیں. یہ منافق اکثر یہود میں سے ہے. اب اس آیت میں جنگ احد کا بیان ہے. جنگ بدر میں ذلت میں شکست کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور 3000 کا لشکر دیر کا جبل احد کے قریب ٹھہر گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کے بعد 1000 کی جمعیت سے نکلے، لیکن عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا جو ہے اسلام کا منافق تھا، مقام شوت پر دھوکہ دیا. اپنا 300 لوگوں کے ساتھ جو ہے جو لشکر میں 300 لوگ شامل ہوا تھا اس کے ساتھ جو ہے واپس لوٹ گیا. اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی. تو خلاصہ نچوڑ یہ ہے توکل من اللہ سے بیڑے پار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم ربی زدنا علما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جو مکمل جامع دعا ہے، اللہ تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت جو ہے اللہ حسنہ بنا دے، دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، انما اشکو بثی واظنی اللہ، انما اشکو بثی واظنی اللہ، انما اشکو بثی واظنی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ دل کا سکون بنا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ روزیاں کشائش کر دینا، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، پاکستان کی تو فضل فرما، سے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ تو اس کا بچے بچیوں کو اسلام اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ایمان اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو حسد و حسد سے بچا، بری نگاہ سے بچانا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ تو کامیابی کامرانیوں کو منزلوں پہ پہنچانا، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، اللہ دین کا عالم بنا، فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی کامیابیاں کامرانیاں دینا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ رحم فرما، اللہ فلسطین پہ تو رحم فرما، اللہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ شہادتیں پا رہے ہیں تو قبول کر اور رحم فرما ان پہ، اللہ تو باجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو اسے آزاد کروا سکے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ بچیوں کا نیک نصیبے بنا، اللہ نیک نصیبے تو لے، اللہ ان بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
آمین یا رب العالمین.